سر آپ نے کہا تھا کہ سائفر نہیں ہے، حقیقت سائفر مبنی نہیں ہے. نہ آپ دیکھیے جرنلزم کے لیے پہلی ریکوائرمنٹ یہ کہ اس میں ہوا کے رخ میں انسان کو بہنا نہیں پڑتا. جی سر. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سائفر کہاں لے رہا تھا اس نے؟ ریڈ گراؤنڈ میں. ہاں ریڈ گراؤنڈ میں لے رہا تھا. اس نے کہا یہ میرے ہاتھ میں سائفر ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ چیزیں لکھی ہیں. ریممبر؟ جی سر. اس کی تصویر لگا کے میں نے کہا تھا کہ یہ سائفر نہیں ہے اور اس میں وہ نہیں ہے. اس کا کلر کیا تھا؟ وائٹ کلر میں. سائفر کا کلر کیا ہوتا ہے؟ وہ تو سر ایک ڈاکومنٹ ہے نا. نا سائفر کا کلر کیا کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ لوگ پتہ کر لیں. سائفر کا کلر یلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا وہ کتنے دنوں بعد ہوا تھا وہ جلسہ؟ اب اعظم خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ کتنے دنوں بعد وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے گم ہوا تھا. تو عمران خان صاحب نے ادھر جو ڈاکومنٹس لہرائی تھی وہ اوریجنل سائفر نہیں تھا، بلکہ انہوں نے یا تو ویسے کاغذ لہرائی تھی یا انہوں نے اس کاغذ کی جو تشریح اپنی زبان میں کی تھی وہ چیز لہرائی تھی. ٹھیک. اور آج چلو اگر عمران خان صاحب نے اس عدالت میں یہ کہہ دیا کہ میں نے اس دن جلسے میں جو چیز لہرائی تھی وہ اوریجنل سائفر تھا تو پھر میں آپ کی بات مانوں گا. تو اعظم خان صاحب کے بیان نے اور باقی چیزوں کی سب جو ایونٹس ہوئے ہیں ان سب نے تو میری بات درست ثابت کر دی ہے. اور دوسری بات کہ جسٹس عطا محمد بندیال صاحب کی قیادت میں جو 5 رکنی بینچ تھا جس نے اسمبلی کو بحال کیا اور جس نے اس کے آرڈر وہ ڈیٹیل ججمنٹ آپ نے پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے اسمبلی کی بحالی کا. اس میں کیا ہے؟ اس میں جو اسمبلی کے وہ تھے اسپیکر اسمبلی ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا. نا آپ کو وہ ڈیٹیل ججمنٹ آج جا کے پڑھنی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ فواد چودھری نے یہ ریزولوشن پیش کی کہ یہ بیرونی سازش ہے سائفر کو بنیاد بنا کے. ان 5 رکنی بینچ کا متفقہ جو ڈیسیجن ہے وہ جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے ایک جج کا جس نے کہا ہے کہ ان کے تحت آرٹیکل 6 کا مقدمہ بننا چاہیے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں متفقہ فیصلے کی بات کر رہا ہوں. میں تو کورٹ رپورٹر نہیں ہوں. آپ لوگ تو کورٹ رپورٹر ہیں. میں تو لا کو نہیں سمجھتا اور آپ نے آج تک اس فیصلے کو نہیں پڑھا ہے جس سے پورے ملک کے مستقبل کا انحصار ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے اس 5 رکنی بینچ نے کہ سائفر اور سازش کو یہ لوگ ثابت نہیں کر سکے، اس لیے قاسم سوری کا آرڈر آئین کی وائلیشن ہے اور اس لیے پرائم منسٹر کے اسمبلی کی تحلیل کا آرڈر بھی آئین کا وائلیشن ہے اور اس لیے صدر کا اسمبلی کا تحلیل کا آرڈر بھی وائلیشن ہے. تو میری رائے کے حق میں تو سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ فیصلہ دے چکا ہے. تو میں حیران ہوں کہ مجھ سے میرا ایک بھائی وہ آج جو کورٹ رپورٹر بھی ہے جو مجھ سے زیادہ قانون کو جانتا ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹرولز کے پروپیگنڈے میں آ کے کیسے یہ سوال کرتا ہے. سوشل میڈیا پہ سوالات ہوتے ہیں اس کا جواب آپ سے کیونکہ آپ کا رسپانس آنا ضروری تھا. سوشل میڈیا پہ تو بہت کچھ ہوتا ہے بٹ آپ اگر کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں اور کورٹ رپورٹر ہیں، میں تو نہیں ہوں، میں تو لا کو نہیں سمجھتا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو کامن سینس کی بات تھی نا. اچھا سر یہ بتا دیں عمران خان کی سائفر کے اندر اگر ضمانت ہو جاتی ہے، باقی مقدمات میں اگر ان کو گرفتار کرتے ہیں پھر بھی وہ باہر آ جاتے ہیں تو ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے اپنی جو صحافتی کیریئر کے اندر سارا کچھ دیکھا ہے صورتحال، اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتا دیں عمران خان کے حوالے سے. میں مستقبل کا حال اللہ جانتا ہے اور میرا یہ ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور صرف عمران خان نہیں بلکہ اس ملک کے ہر شہری اور ہر پولیٹیشین کے ساتھ انصاف اور قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے بیسک رائٹس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا چاہیے.
सर आपने कहा था कि साइफर नहीं है, हकीकत साइफर ना ना मबनी नहीं है। आप ना 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 आप देखिए, जर्नलिज्म के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये कि उसमें हवा के रुख में इंसान को बहना नहीं पड़ता। जी सर। ठीक है, आपको याद होगा कि वो साइपर कहाँ ले रहा था उसने? परेड ग्राउंड में। हाँ, परेड ग्राउंड में रेड ग्राउंड में ले रहा 27 था। मार्च। उसने कहा ये मेरे हाथ में साइपर है, ठीक है, और इसमें ये चीज़ें लिखी हैं, रिमेंबर? जी सर। उसकी तस्वीर लगा के मैंने कहा था कि ये साइपर नहीं है और उसमें वो नहीं है। उसका कलर क्या था? वाइट कलर में। साइपर का कलर क्या होता है? वो तो सर एक डॉक्यूमेंट है ना। ना ना, साइपर का कलर क्या कैसे होता है? उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है। तो आप लोग पता कर ले, साइपर का कलर येलो होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, वो कितने दिनों बाद हुआ था वो जलसा? अब आजम खान साहब ने स्टेटमेंट दी है कि वो कितने दिनों बाद वो कह रहे थे कि मुझसे गुम हुआ था। तो इमरान खान साहब ने उधर जो डॉक्यूमेंट्स लहराई थी, ठीक है, वो ओरिजिनल साइफर नहीं था, बल्कि उन्होंने या तो वैसे कागज़ लहराई थी या उन्होंने उस कागज़ की जो तशरीह अपनी ज़ुबान में की थी वो चीज़ लहराई थी, ठीक। और आज चलो, अगर इमरान खान साहब ने इस अदालत में ये कह दिया कि मैंने उस दिन जलसे में जो चीज़ लहराई थी वो ओरिजिनल साइबर था, तो फिर मैं आपकी बात मान लूँगा। तो आज़म खान साहब के बयान ने और बाकी चीज़ों की सब जो इवेंट्स हुए हैं उन सब ने तो मेरी बात दुरुस्त साबित कर दी है। और दूसरी बात कि जस्टिस अता मोहम्मद बंदयाल साहब की क़यादत में जो 5 रुकनी बेंच था जिसने असम्बली को बहाल किया और जिसने उसके आर्डर, वो डिटेल जजमेंट आपने पढ़ी है? हाँ, पढ़ी है? साइफर के वाले से। असम्बली की बहाली का जी सर। उसमें क्या है? उसमें जो असेंबली के वो थे स्पीकर असेंबली, उनकी तरफ से कहा गया था कि क्या है? उन्होंने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। ना, आपको वो डिटेल जजमेंट आज जाके पढ़नी चाहिए। उसमें ये है कि फवाद चौधरी ने ये रिजोल्यूशन पेश की कि ये बैरूनी साजिश है साइफर को बुनियाद बना के। इन 5 रुकनी बेंच का मुत्तफ़िका जो डिसीजन है, वो जो डिसेंटिंग नोट है एक जज का, जिसने कहा है कि इनके तहत आर्टिकल 6 का मुकदमा बनना चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुत्तफ़िका फैसले की बात कर रहा हूँ। मैं तो कोर्ट रिपोर्टर नहीं हूँ, आप लोग तो कोर्ट रिपोर्टर हैं, मैं तो लॉ को नहीं समझता। और आपने आज तक उस फैसले को नहीं पढ़ा है जिससे पूरे मुल्क के मुस्तक़बिल का इन्हिसार है। तो उन